السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، برادران و خواتین اسلام، آج کے اس درس میں پھر سے آپ کا پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اللہ عز و جل کا بے انتہا فضل کہ ہم نے الحمدللہ نماز کے اندر ایسی تمام چیزیں جن کو حاصل کر کے خشوع حاصل کیا جا سکتا ہے اب تک پتہ لگا لی ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے نماز کے آخری حصے میں کیسے کیسے خشوع حاصل کیا جا سکتا ہے اس تعلق سے بھی تفصیل سے بات کی تھی۔ آئیے آج کے اس درس میں چند اور وجوہات پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آج کے درس میں ایک وجہ انشاءاللہ تعالی سامنے آئے گی جو کئی ساری چیزوں پر انشاءاللہ تعالی مشتمل ہوگی۔ جب ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، مکمل کر لیتے ہیں، تو کسی مسلمان کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ صرف اپنی عبادتوں پر، نماز جیسی عبادتوں پر توکل کر کے بیٹھ جائے کہ بھائی میں نے تو پوری عبادت کر لی ہے، اب الحمدللہ میں فارغ ہوں۔ نہیں، بلکہ ہمیشہ ایک بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری اپنی نمازوں میں کہیں نہ کہیں یقیناً نقص رہا ہے، کمی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیمات دیتے ہوئے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب نماز مکمل کر لیتے تو فوراً استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 مرتبہ پڑھتے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع تھا۔ کیوں؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف تھے، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرض نماز کے بعد اس چیز کی پابندی کی ہے کہ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہہ کر پھر اور کافی سارے اذکار بھی کیے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری امت مسلمہ کو یہ تعلیم دی ہے اس کے ذریعے سے کہ کوئی بندہ صرف اپنی عبادتوں پر توکل کر کے بیٹھ نہ جائے کہ میں نے تو ساری کی ساری عبادتیں کر لی ہیں، اب اللہ عز و جل میرا خیال رکھیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر انسان کو یہ مان کر چلنا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ مکمل طور پر جس طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے ادا نہیں کر سکتا۔ ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو کما حقہ، یعنی جیسے اللہ عز و جل کی عبادت کی جانی چاہیے ویسے ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو اس طریقے سے اللہ عز و جل کی عبادت کر سکے۔ ہم کوشش ضرور کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر چل کر، صلو کما رأیتمونی اصلی کے تحت ہر چیز کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کرتے ہوئے کوشش ضرور کرتے ہیں، مگر کیا ہماری عبادتیں قابل قبول ہیں یا نہیں، اس سلسلے میں ہمیں کوئی علم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ میں کہوں شریعت نے، یہی وجہ ہے کہ استغفر اللہ یعنی استغفار کو دوسرے معنوں میں مشروع کیا کہ ہر فرض نماز کے بعد بندہ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے۔ اور یہ صرف نماز کی حد تک محدود نہیں ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو رمضان بھر کے ہم روزے رکھتے ہیں، یہ صدقۃ الفطر کیا ہے؟ اور صدقۃ الفطر کے تعلق سے یہ بات کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ صدقۃ الفطر کا دیا جانا کب واجب ہوتا ہے، کب ضروری ہوتا ہے؟ آخری روزہ آپ نے رکھ لیا، عید کا چاند نظر آ گیا، اب اس وقت سے لے کر کے آپ کل صبح عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقۃ الفطر سے فارغ ہو جائیں۔ یہ کیوں؟ ہاں، علماء نے 2-1 دن آگے پیچھے کرنے کا حالات کے مد نظر
حالات کی نزاکت کے مد نظر اجازت دی ہو یہ اور بات ہے، میں ان فتاوا پر بحث نہیں کر رہا، میں بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب کوئی بندہ 29 یا 30 روزے رکھ لیتا ہے، یقیناً ہر روزے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقص ضرور رہا ہوگا۔ اچھا، ہر روزے میں نہ صحیح، کچھ نہ کچھ روزوں میں تو نقص رہا ہوگا۔ ہماری اپنی عبادتیں نقص سے پر ہیں، لہٰذا ہم ان 29 یا 30 روزوں میں جو ہم نے رکھے، ان میں جو نقص ہوا ہے، اس نقص کی دوسرے معنوں میں بھرپائی کے لیے جہاں ہم نماز پڑھتے ہوئے استغفر اللہ نماز کے بعد کہتے ہیں، فرض نماز کے بعد، وہیں ہمیں یہ تعلیم ہے کہ صدقۃ الفطر نکال کر دے دیں، تاکہ اس سے آپ کے اپنے روزوں کے اندر، صیام کے اندر جو کمیاں، جو نقائص واقع ہو گئے تھے، ان کی تلافی، بھرپائی یا کفارہ ادا کیا جا سکے۔ تو اسی حساب سے آپ دیکھیں حج کے تعلق سے بھی کیا ہے، ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ اللہ عز و جل نے کیا کہا کہ جب تم حج سے بھی فارغ ہونے لگو، یہ آیت پڑھیں آپ سورۃ البقرہ کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ تو یہاں پر بھی یعنی حج کے بعد بھی، کیونکہ حج میں بھی کئی ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جہاں پر ہم سے نقص ہوا ہو، ان نقائص کی بھرپائی کے لیے، ان کی تلافی کے لیے پھر سے استغفار کا ذکر آیا ہے۔ تو لگ بھگ ہر عبادت میں، نمازوں کی ہی نہیں بات بلکہ ہر عبادت میں، اس عبادت کے فوراً بعد استغفار ایک طریقے سے یا دوسرے طریقے سے لازم ضرور آتا ہے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بھی اپنی فرض نماز سے فارغ ہوں تو فوراً جو فرض نماز کے بعد کے اذکار ہیں، جو کچھ احادیث کے مطابق اللہ اکبر سے شروع ہوتے ہیں، کچھ اور احادیث کے مطابق 3 مرتبہ استغفار سے شروع ہوتے ہیں، اس کو اگر ہم لازم پکڑیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے جو خشوع نماز میں ہمیں حاصل ہوا تھا وہ تا دیر باقی رہ سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور شریعت میں ایک اور بڑی پیاری چیز ہے کہ کسی بھی نیک عمل کی بقا کے لیے، اس پر یعنی آپ نے کوئی نیک عمل کیا ہو، اس پر بنے رہنے کے لیے، اس کو اور نکھار کر کرنے کے لیے یا تا دیر بار بار کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس نیک عمل کے بعد فوراً ہی ایک اور نیک عمل کر لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب اذکار کے لیے نماز کے بعد بیٹھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے اذکار انشاءاللہ تعالی ہمارا نیک عمل شمار ہوں گے، بلکہ اس تعلق سے، اس کی فضیلت کے تعلق سے کئی احادیث آتی ہیں جن کی تفاصیل میں جانا یہاں مقصود نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جیسے ہی فرض نماز سے ہم فارغ ہوتے ہیں، ہمیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہنا چاہیے، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس دعا کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ان کلمات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہم انت السلام، علماء کہتے ہیں کہ ہمیں یہ تعلیم اس لیے دی گئی ہے کہ جب ہم پہلی دفعہ اللہم انت السلام کہتے ہوئے پہلی دفعہ السلام کا لفظ پڑھتے ہیں، زبان سے اپنے ادا کرتے ہیں، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ساری دنیا میں نقائص وغیرہ سے پاک، منزہ اگر کوئی ہستی ہے تو اللہ عز و جل، یعنی تمام قسم کی خامیوں سے، کمیوں سے اگر کوئی سلامت ہے تو وہ صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہم انت السلام، کہ اے اللہ عز و جل آپ السلام ہیں، ومنک السلام۔ یہاں پھر علماء کہتے ہیں کہ دوسری مرتبہ جب ہم السلام کا لفظ لے آتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں جتنی برائیاں ہیں، جتنی خباثتیں ہیں، جتنی گندگیاں شرک کی ہوں، کفر کی ہوں، بدعات کی ہوں، خرافات کی ہوں اور اپنے گناہوں کی ہوں، ان سے بھی اللہ عز و جل کی پناہ مانگنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تجھ سے ساری سلامتی ہے، یعنی تو سلامتی دینے والا ہے۔ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ جب ہم استغفار کہتے ہیں تو استغفار کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرے
تبھی استغفار کرے یا تبھی مغفرت طلب کرے، بلکہ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ طاعات میں، یعنی ہم اپنی عبادتوں میں اگر کسی کمی کے چلتے بھی استغفار کر لیں تو یہ ہماری اپنی عبادتوں کے لیے، ہمارے اپنے لیے انشاءاللہ تعالی بہت مفید ثابت ہوگا۔ چلیں، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ دعا پڑھتے اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اس طرح کی دعاؤں کا بھی ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ دعا جو ابھی میں نے پڑھی لا الہ الا اللہ سے، جس کا میں نے آغاز کیا تھا، یہ فجر اور مغرب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 مرتبہ اس کا اہتمام کرتے۔ پھر اس کے بعد مغرب کی نماز اور فجر کی نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار کا بھی اہتمام کرتے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوة الا باللہ، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون کا بھی اہتمام فرماتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور اللہ اکبر 34 بار، ایک حدیث کے مطابق، اور دوسری حدیث کے مطابق 33 یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر 33 دفعہ آپ نے کہہ لیا، پھر ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے۔ تو اگر ہم ان الفاظ کا، ان کلمات کا، ان اذکار کا ہر فرض نماز کے بعد اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارے اپنے خشوع کے اہتمام کے لیے، جو خشوع ہم نے اپنی نماز میں پایا تھا، اس کی بقا کے لیے یہ بہت ضروری انشاءاللہ تعالی ثابت ہوگا، اور خشوع اس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالی کافی دیر تک انشاءاللہ تعالی ہماری اپنی نمازوں میں، ہماری اپنی زندگیوں میں رہے گا۔ اس کے علاوہ یقیناً ان اذکار کے کئی اور فوائد ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہاں موقع نہیں ہے کہ ان اذکار کے فوائد کا ذکر کیا جائے، لہٰذا آج کی بات اس پر ختم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی نمازوں میں خشوع کے حصول کے لیے ان اذکار کا بھی اہتمام کرتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی ہماری نمازیں خشوع سے پر ہوں گی۔ اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہماری نمازوں میں ہر قسم سے خشوع میسر فرمائے، اور خشوع ہماری اپنی نمازوں میں زندگی بھر باقی رکھے، اور ہماری ہر نماز، ہر صلاۃ اللہ عز و جل قبول فرمائے۔ آمین یا رب۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔